بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ انتہائی قابل احترام محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد السلام، سب سے پہلے بارگاہ خداوندی میں حمد ثنا، اس کے بعد تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وحدہ میں درود و سلام کے تحفے حجت میں پیش کرنے کے بعد، آج کے دن کی مناسبت سے قرآن المجید فرقان الحمید میں سے ایک مختصر سی آیات کے حصہ تلاوت کرنے کی شرف حاصل ہوئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک خبردار اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اولیاء کرام یعنی دوست ہیں، ان کے لیے کوئی خوف و خطر اور غمگینی نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، 3 شعبان المعظم تاریخ اسلام میں وہ اہم دن ہے جس دن حضرت راکب دوش مصطفیٰ مظلوم کربلا خامس آل با امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ آپ 4 ہجری 3 شعبان المعظم کو آپ کی ولادت ہوئی۔ اس حوالے سے حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن مبارک سے ایک نور نکلا، اور وہ نور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بدن پر منتقل ہوئی۔ تو میں خوفزدہ ہوئی اور بیدار ہوئی نیند سے، تو میں دوڑتی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں کچھ ایسا منظر دیکھا کہ آپ کے جسم مطہر سے ایک نور نکلا، اور وہ نور حضرت فاطمہ الزہرا کے جسم پر منتقل ہوئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے مسرت کا اظہار کیا اور فرمایا کہ میری بیٹی کے ہاں بیٹا پیدا ہو۔ اس کے بعد جب آپ کو خبر ملی کہ آپ کی بیٹی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، تو آپ تشریف لے گئے اور حضرت امام حسین مظلوم کربلا کو سینے سے لگایا، اور مولا علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا، یا علی اس کا کیا نام رکھا ہے؟ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھ سے زیادہ حق رکھتے ہیں اس کے نام رکھنے میں، تو میں چاہتا ہوں آپ نام رکھیں۔ پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کیا کہ یا علی آپ بتائیں کہ آپ نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حرب۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں علی، میں اپنے بیٹوں کا نام حضرت ہارون کے بیٹوں کے نام کی مناسبت سے شبیر و شبر رکھنا چاہتا ہوں، لہٰذا حسین کا نام آپ نے اس مولود کا نام حرب رکھا ہے، تو حرب نہیں بلکہ حسین رکھا جائے گا۔ اسی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام حسین منتخب کیا۔ تو محترم سامعین کرام، یوں تو امام علی مقام کے مختلف شان ہیں، بہت اونچی شان بیان کی گئی ہے، مگر ان میں سے جب آپ کی پیدائش ہوئی تو اس وقت کے کچھ مناظر میں پیش کرنا چاہوں گا کہ مورخین لکھتے ہیں کہ جب حضرت مظلوم کربلا کی ولادت ہوئی تو عرش بری سے حضرت جبریل امین کی قیادت میں 70,000 فرشتے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر مبارکبادی کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو ان میں سے ایک فرشتہ فطروس نامی فرشتہ، فطروس وہ فرشتہ تھا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مقام دیا کہ اس کو عرش بریم پر ایک ستون کے گرد طواف کرنے کا اجازت دی۔ تو حضرت فطروس علیہ السلام جب بھی اس ستون کے پیچھے طواف کرتے تو اس ستون کے گرد جو تجلی الہی تھے، جس کی وجہ سے آپ کے پر جل گئے، تو حضرت فطروس حضرت جبرائیل امین سے مخاطب ہوتے، جبریل آپ لوگ کہاں تشریف لے جا رہے ہوں؟ تو حضرت جبرائیل امین نے فرمایا، فطروس عالم ناسوت میں آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بیٹا ہوا، ان کی بیٹی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، تو لہٰذا ہم بحکم الہی ان کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو
تو حضرت فطرس نے فرمایا کہ جبریل میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی جاؤں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کے دیدار کروں اور ان کو مبارکبادی پیش کروں۔ تو اسی کے ساتھ حضرت فطرس کو کچھ فرشتوں نے اٹھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ لایا۔ جب دولت سرائے رسول پہ پہنچے، سلام میں عرضی پیش کی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد پیش کرنے کے بعد جب فرشتے واپس آ رہے تھے تو کچھ فرشتوں نے پھر حضرت فطرس کو پکڑ کر اٹھانا چاہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل یہ فرشتہ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرشتہ فطرس ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مقام دیا کہ یہ عرش برین پر موجود ستونوں کے گرد طواف کرتے ہیں، جس کی وجہ سے تجلی الہی کی وجہ سے ان کے پر جل گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطرس اپنے پر کو ذرا حسین کے بازو پر پھیلا دو، اور ایک روایت میں ہے کہ اپنے پر کو حسین کے سرانے پہ رکھ دو، اور دوسرے روایت میں ہے کہ اپنے پر کو حسین کے پاؤں سے ملو۔ جب حضرت فطرس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق عمل کیا تو حضرت فطرس کے پر ایک بار پھر پہلے سے بھی احسن طریقے سے بہترین اور خوبصورت پر آئے تو اور حضرت فطرس زمین سے آسمان کی طرف بلند ہو گئے۔ تو محترم سامعین کرام، مظلوم کربلا خامس آل با جب دنیا میں تشریف لائے تو دنیا والوں کو ایک پیغام دیتے ہوئے تشریف لائے کہ حسین منی و انا من الحسین کا نعرہ بلند کیا۔ اور سامعین کرام، وہ مولا حسین آج تشریف لائے جس کو الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوئے کہ حسین نجات دہندہ ہے اور اہل دنیا والوں کو اہل جنت کے وہ کشتی ہے جس کشتی پہ سوار ہونے کے بعد دنیا والے نجات کی طرف جاتے ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، اس حسین کے حوالے سے مؤرخین لکھتے ہیں کہ جب مظلوم کربلا کی ولادت ہوئی کچھ عرصے بعد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مظلوم کربلا سے انتہائی پیار کرتے تھے، کبھی آپ کے گامن پر بوسہ کرتے تو کبھی پیشانی پر۔ جب یہ کیفیت دیکھیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہاتھ میں مٹی لے کر تشریف لائے اور آپ کے پورے جسم مبارک پر گرد و غبار تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل کہاں سے آ رہے ہو؟ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے اس بیٹے سے کتنا پیار کرتے ہو؟ فرمایا میں اپنے جان سے بھی زیادہ اس سے پیار کرتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ نواسہ کتنا عزیز ہے؟ بولا مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہے۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے نواسے کو کتنا چاہتے ہو؟ بولا میں اپنی جان سے بھی زیادہ بڑھ کر اپنے نواسے کو چاہتا ہوں۔ تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ نواسہ ایک وقت آئے گا جب اسلام کے تمام تشخص کو لوگ پامال کریں گے، حلال کو حرام اور حرام کو حلال جانیں گے، اس وقت آپ کا یہ نواسہ اسلام کے لیے، اسلام کے سربلندی کے لیے اٹھیں گے اور 3 دن پیاس کی شدت برداشت کرنے کے بعد آپ کے نواسے کو آپ کی ہی امتی شہید کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا پریشان ہوئے، پوچھا جبرائیل کیفیت کیا ہو؟ بولا یا رسول اللہ 3 دن کا پیاسا ہوگا، 3 دن کا بھوکا ہوگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بول جبرائیل وہ منظر کس طرح کے ہوں گے؟ تو فرمایا آپ کا نواسہ سجدہ شکر میں ہوں گے اور آپ کے نواسے کے سر تن سے جدا کیا جائے گا، مگر آپ کا نواسہ کبھی باطل کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل امین نے وہ منظر کربلا کے جو 61 ہجری کو پیش آنا تھا وہ منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے دکھایا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور کبھی آپ حسین مظلوم کربلا کے حلقوں میں متحر پر، تو کبھی آپ کے بازو پر، تو کبھی آپ کے پیشانی پر بوسہ کرتے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ غور سے دیکھ رہی ہے۔ پھر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین مظلوم کربلا کے پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک بوسہ کرتے ہیں۔ جب یہ منظر دیکھ رہی تھی فاطمہ تو رہا نہیں گئی، پوچھنے لگی بابا میں نے دیکھا ہے دنیا میں کہ جب لوگوں کو کسی سے شدت سے پیار کرتے ہیں تو اس کے گال پہ بوسہ دیتے، اس کے پیشانی پر، مگر یہ منظر مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ تو حضرت مظلوم کربلا کو دیکھ کر آقا مصطفیٰ فرماتے ہیں فاطمہ میں کیسے بیان کروں وہ منظر؟ جبرائیل تشریف لائے تھے اور یہ مٹی دے کے گیا ہے، اور فرمایا ہے کہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے اور خون کے رنگ کی طرح ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اس نواسے کو شہید کیا گیا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آنکھیں بھر آئی، پوچھا بابا وہ منظر کس طرح کے ہوگی؟ فرمایا فاطمہ آپ سے برداشت نہیں ہوگی۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تمام منظر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو بیان کی تو حضرت فاطمہ مظلوم کربلا کو سینے سے لگا کر فرماتی ہیں کہ اے حسین ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ جب بھی اسلام کو ضرورت آ پڑی، جب بھی اسلام کو ضرورت ہو تو ہر طرح کی قربانی دینے کے جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا۔ محترم سامعین کرام، مظلوم کربلا کی تربیت کچھ اس طرح ہوتے ہیں کہ بچپن ہی سے منظر کشی کربلا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا، دکھایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر اس کی نقل کی، پھر بھی حسین کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو گیا کہ میں نے اسلام کو کس طرح زندہ کرنا ہے، کس طرح میں نے اسلام کے تشخص کو دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ اور تربیت بھی کون کر رہی ہے کہ خاتون جنت سیدۃ النساء علی العالمین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ حسین مظلوم کربلا کی کچھ اس طرح تربیت کرتی ہیں کہ جب بھی حسین روتے ہیں، آج کل جب ہمارے بچے ہوئے تو ہم ان کے ہاتھوں میں موبائل میں کوئی میوزک ڈال کے پکڑا دیتے ہیں کہ آپ یہ سن لیں۔ جب بھی ہمارا بچہ ہوئے تو ہم کوئی کارٹون یا کوئی دوسری چیزیں موبائل میں ڈال کر ان کو دیتے ہیں کہ یہ دیکھتے رہیں، مگر حضرت خیر النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جب بھی اپنے بیٹے کو روتے ہوئے دیکھتی تو آپ کبھی فرماتی سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ اس طرح حضرت مظلوم کربلا سلام اللہ علیہ السلام کی تربیت فرماتی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ تو محترم سامعین کرام، آج کا دن وہ دن ہے کہ دنیا میں نجات دہندہ یعنی سفینۃ النجات، دنیا والوں کو نجات دینے والے عظیم الشان ہستی مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف لائے۔ کون حسین؟ وہ حسین جس کے حوالے سے مورخین لکھتے ہیں کہ ایک دن عید کے دن تھی، مدینے میں ایک دن کے ایام میں سے آیا، عید کے دن تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرمائے کہ مولا حسین روتے ہوئے آئے۔ فرمایا نانا، مدینے میں موجود ہر بچوں کے ہاں انہوں نے نئے کپڑے سلوائے ہیں اور ان کے ہاں سواری ہے، مگر حسین نانا میرے پاس نہ نئے کپڑا ہے نہ میرا کوئی سواری ہے۔ تو حضرت جبرائیل امین بحکم اللہ تعالی جنت المأویٰ سے حسین مظلوم کربلا کے لیے جنت سے جنتی کرتا زمین پر لاتے ہیں۔ پھر جب حسین مظلوم کربلا نے اس کپڑے کو دیکھا تو فرمایا نانا مجھے یہ رنگ نہیں پسند، مجھے سرخ رنگ پسند ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ سے پوچھا حسن آپ کو کون سا رنگ پسند ہے؟ فرمایا نانا مجھے نیلا رنگ پسند ہے۔ القصہ مختصر، حضرت جبرائیل امین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل آپ حوض کوثر سے پانی لے کے آئیں اور پانی ڈالیں اس پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کپڑے کو دھویا تو اس کا رنگ ہی تبدیل ہو گیا۔ امام حسین مظلوم کربلا کے لیے لال اور حضرت حسن مجتبیٰ کے لیے نیلے رنگ کے کرتے تیار ہو گئے۔
حسین کپڑا پہن کر باہر نکلا گلی میں، واپس آ کے فرمایا نانا ہر بچوں کے پاس اپنی اپنی سواریاں ہیں، میرے پاس نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں حسین تجھے سواری کی کیا ضرورت ہے، میں نانا موجود ہوں نا، تو دوش مصطفیٰ پر سوار ہو۔ حضرت حسین دوش مصطفیٰ پر سوار ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نانا ہر سواری کے لگام ہے، میرے سواری کے لگام نہیں۔ تو فرمایا حسین نانا کے بال کو کھینچ، اگر آپ اس کو دائیں طرف کھینچو گے تو میں دائیں طرف جاؤں گا، اگر آپ بائیں طرف کھینچو گے تو میں بائیں طرف جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، آپ غور فرمائیں کہ حضرت خاتم النبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسے سے کتنا پیار تھا، کتنا چاہتے تھے آپ حسین کو۔ آج اس حسین کے یوم ولادت ہے، تو آج کا دن اہل اسلام کے لیے، مومنین کے لیے عید سعید کا دن ہے۔ آج وہ دن ہے جس دن راکب دوش مصطفیٰ، فرزند مولائے متقیان، جگر گوشہ فاطمہ الزہرا اور حضرت سید الشہداء، مظلوم کربلا، خامس آل با، حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ ان کی زندگی سے ہمیں سبق سیکھ کر، جس طرح حسین نے اسلام کی تعلیمات کو احیا کرنے کے لیے ہر قسم کی قربانی پیش کی، ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کے لیے خود کو تیار کیا، ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کا عزم کیا، اسی طرح ہمیں بھی چاہیں کہ ہم سیرت حسین پہ چلیں اور سیرت حسین کو اپنا کر ان کی تعلیمات کو احیا کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہمیں اگر ہم ہر ایک سے پوچھا جائے تو زبانی دعویدار تو ہمیں بہت ملیں گے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ میں مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم زبان سے کہتے تو ہیں کہ ہم حسینی ہیں، زبان سے نعرے تو ہم حسینیت کے ہر کوئی بلند کرتے ہیں، کوئی بھی یہ نعرے بلند نہیں کرتے کہ وہ یزیدی ہیں، مگر کردار سے ہم پرکھیں خود کو، دیکھیں کہ آیا میں حسین کے مشن کو احیا کرنے والا ہوں یا یزید کے مشن پر چلنے والا ہوں، آیا میں تعلیمات مصطفی شریعت محمدیہ کے مطابق چل کر حسین کے مشن کو زندہ کرنے والا ہوں یا میں صرف نام کے نعرے بلند کرنے والوں میں شامل۔ تو محترم سامعین، آج کا دن خوشی کا دن ہے، ساتھ ساتھ لمحہ فکریہ بھی ہے کہ آیا ہم نے مشن حسین کو زندہ کرنے کے لیے کیا کچھ کیا ہے اور کیا کرنے کی ضرورت ہے، مگر ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس کو اپنے احتساب کر کے آج کے اس دن ہم ایک عہد کر لیں کہ ہم مشن حسین کو زندہ کریں گے اور مشن حسینیت کے دنیا میں پرچار کریں گے، اور ایک بار پھر دنیا میں موجود طاقت طاغوت اور طاقت یزیدیت اور دور حاضر کے یزیدیت و شمریت سے برسر پیکار ہوں گے اور مشن حسین کو ایک بار پھر ہم زندہ کرنے والے بنیں گے۔ تو دعا ہے کہ پروردگار ہمیں مشن حسین کی معرفت عطا فرمائے اور کشتی نجات مولا حسین علیہ السلام کے سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حسینیت کو ایک بار پھر زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر دور کی یزیدیت اور شمریت کو شکست دینے کی طاقت اور ہمت اور عزم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔